بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا نایاب اور بہت ایک سمجھ لیں کہ گوہر نایاب ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ امت محمدیہ تک ایسے اعمال اور ایسے ورد و وظائف وہ پیش کیے جائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، قرآن و سنت سے مزین ہیں، اور ایسے ٹھیلے والے اور ڈھونگی قسم کے لوگ، جاہل، گمراہ، بدعقیدہ، گستاخ اور بے ادب، ایسے لوگوں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجات دلائی جائے۔ جو لوگ غیر معیاری، غیر شرعی اعمال کرواتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے روکتے ہیں، قرآن و حدیث کے ورد و وظائف سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کی بے کنی کی جائے۔ اگرچہ بہت سارا رش، بہت سارا ہجوم، بہت ساری مجمع جھوٹے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوں، لیکن پرواہ نہیں ہے، ایک ہو، سچا ہو، کھرا ہو اور صحیح ہو، یک مرید نر مرید، ایک ہو، کھرا ہو، سچا ہو، سچا ہو، جو گمراہی کا باعث نہ بنے، بدعقیدگی جس کے اندر نہ ہو، وہ ایک جو ہے اللہ اس میں برکت فرما دیتا ہے، اور وہ جو ہجوم ہوتے ہیں، رش ہوتے ہیں، ایک ضرب لگتی ہے پتہ نہیں ہوتا وہ کدھر چلے گئے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سچے سچے مخلص لوگوں کو حق اور سچ کی باتیں بتائیں، اور ہمارے ساتھ حق اور سچ کی آواز پر لبیک کہنے والے پوری دنیا سے جو محب و مخلصین ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر خصوصی کرم فرما رکھا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، مال دیا ہے، نعمت دی ہے، رحمت دی ہے، فضل فرمایا ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اور وسائل بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کوشش کریں دین اسلام کا کام جو ہو رہا ہے اس میں اپنی طرف سے جتنا بھی ہو سکے حصہ شامل کر لیں اور کار خیر میں شامل ہو جائیں، اور یہ جو کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس بھلائی کے کام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے معاون و مددگار بن جائیں، ہمارے دست و بازو بن جائیں، اور اس مبارک کاروان عشق میں شامل ہو کر اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے شریک سفر بن جائیں۔ آج جو عمل میں پیش کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید فرقان حمید کا عمل ہے۔ ایک دو عمل میں نے پیش کرنے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کا عمل ہے اور ایک قرآن مجید کا عمل ہے۔ اور بعض اعمال قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ وہ صدری وظائف ہیں، صدری عمل ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی اور کے استعمال میں نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر علم کا ہر بندے کو پتہ ہو۔ علم سمندر ہے، اس کو پی کوئی نہیں سکتا، اس میں ڈوب سکتا ہے۔ علم کے سمندر میں انسان ڈوب سکتا ہے، علم کے سمندر کو پی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وسعت اتنی ہے اس کے اندر۔ تو میں
اپنے ایک روحانی اور علمی سفر میں تھا، اللہ تعالیٰ کے عظیم ولی سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ولی کامل سے، یہ آج سے 26 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 27 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے۔ اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور آپ پر بھی رحم فرمائے، کوئی کمی بیشی اس کے اعداد و شمار میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ میری جو یاد میں آتا ہے وہ 26 سال تقریباً کم و بیش۔ تو کم و بیش کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک عظیم ولی کامل سے، ولی کامل و اکمل سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور میں اس وقت بہت سارے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک سفر تھا، ایک منزل تھی، اور یہ پرانے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے کہ پھرا جائے اور دنیا کی سیر کی جائے، اور قرآن کا حکم بھی ہے کہ اللہ کی زمین کی سیر کرو، اللہ کی زمین کی سیر کرو، زمین پہ سیر کرو۔ تو اس وقت بہت سارے اسلاف اور بزرگان دین کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور یہ سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے اور آج بھی جاری ہے۔ مختلف علماء و مشائخ سے ملاقات، تو میں نے ایک عظیم ولی کامل سے ملاقات کی، ان کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا، تو انہوں نے یہ عمل مجھے عنایت فرمایا، سبحان اللہ، انہوں نے یہ عمل مجھے عنایت فرمایا، اور ان کی ماشاءاللہ انہوں نے یہ عمل اپنے والد گرامی سے حاصل کیا، سبحان اللہ، اور اپنے پیر و مرشد کا بھی انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ تو مجھے ان سے یہ عمل ملا، اور یہ اتنے عرصے سے میرے استعمال میں چلا آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی دنیا پر آج پہلی بار میں اس کو ڈسکس کرنے لگا ہوں، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب زیدہ مجدہ، ان کی ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے، بلکہ آپ کے ساتھ جو میری ہم کلامی ہے یہ بھی انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور میں اس پر مطلب نہیں قائل ہوتا تھا، تو بڑا عرصہ لمبا پیریڈ انہوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے قائل کر لیا، اور اپنے جو ان کے نظریات تھے، وہ نظریات اور ان کی جو سوچ تھی، ان کے جو خیالات تھے، وہ بڑے مبارک خیالات ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو، مخلوق خدا کا بھلا ہو، اور جو جہلا ہیں اور جو امت محمدیہ کے دشمن ہیں، ظاہر اور باطن سے دشمن ہیں، اور جو لوگوں کو الجھاتے ہیں اور اتنی مشکلات کر کے ان کو نیکی کی اور خیر کی بات بھی بتاتے ہیں، اتنی مشکل بتاتے ہیں کہ وہ بندہ اس پر عمل ہی نہ کر سکے۔ بعض حکیم نسخہ بتاتے ہیں نا، تو اتنا مشکل کر کے بتاتے ہیں کہ بندے کو کہنا پڑے اچھا پھر دوائی اپنے کولوں ہی دے دو تسی سانو، اسی تے ایڈی اوکھی بنا نہیں سکتے، لہذا تسی پھر ایویں کرو جی وہ مجون دی ڈبی سانو آپ ہی دے دو، جو دوائی بنانی ہے وہ ہم تو نہیں بنا سکتے، تم اپنے پاس سے دے دو۔ تو جو مخلص حکیم ہوتا ہے وہ مختصر نسخہ بتاتا ہے، زیادہ وہ اتنا مشکل نہیں بتاتا کہ کوئی اس کو تیار ہی نہ کر سکے، ہاں جی، اور پھر سستا بتاتا ہے تاکہ اس پر زیادہ خرچہ بھی نہ ہے۔ تو اسی طرح جو اہل اللہ ہیں وہ بہانے سے اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو ایک ایک لفظ ہے، وہ ایک ایک لفظ شفا سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، اور بالخصوص وہ آیات جو اسپیشلی طور پہ ہیں ہی شفا، اور جن کو جادو کی کاٹ کے لیے، توڑ کے لیے، اور شفا کے لیے، اور نظر بد سے شفا کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، رزق روزی کے لیے جو منتخب کی گئی ہیں، اور جن سے بزرگان دین کے جو مجربات میں سے ہیں، جنہوں نے اس پر عمل کیا اور بہت سارے فائدے اٹھائے، اور ان کو وہ جو حقیقی معاملات اور مسائل تھے ان میں رہنمائی ملی، اور ظاہری باطنی روحانی جسمانی امراض سے اللہ نے شفا بخشی،
تو ان چیزوں کی پھر ایک الگ ایک شان ہے، ایک الگ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا، وہ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں نو خبر نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ تو قرآن مجید پورے کا پورا، لیکن یہ کچھ اس میں سے ایسی چیزیں ہیں جو بڑی خاص ہیں، ان خاص مقاصد کے لیے خاص ہیں، خاص مقاصد کے لیے خاص ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یعنی 2 آیات جو ہیں ان کی مثل اور مثال ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، اسی طرح سورہ حشر کا آخری رکوع، اسی طرح معوذتین نظر بد کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے اور جادو کے توڑ کے لیے بھی، جادو کے توڑ کے لیے، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیات، سورۃ آل عمران کی آیات بینات، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح سورہ کوثر، سورۃ اخلاص، سورہ یاسین مبارکہ، سورہ رحمان۔ تو میں کون کون سی آپ کو بتاؤں؟ ہائے ہائے ہائے، کون کون سی بتاؤں اور کون کون سی چیز نہ بتا کر یہ خطا کروں؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ بہرحال آج جو میں عمل وہ بتا رہا ہوں وہ لیلۃ القدر کی مبارک رات کا عمل ہے، شب قدر کا، اور 27ویں رات جو ہے لیلۃ القدر، اس کے بارے میں کثیر اور جمہور علماء کا اجماع ہے کہ جو رمضان شریف کی 27ویں شب ہے یہی لیلۃ القدر ہے۔ جمہور علماء کرام کا اس پر اجماع ہے۔ تو یہ اس کی ہر رات بڑی عظمت والی ہے، رمضان کریم کی ہر دن بڑی عظمت والا ہے، بلکہ میں تو اکثر بیانات میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لمحہ بھی خیر سے خالی نہیں، برکتوں سے، انوار و تجلیات سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ اس عظیم ولی کامل کا عطا فرمایا ہوا عمل ہے۔ اب کچھ عمل ہیں، کچھ اعمال ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، آیات قرآن مجید کی ہیں، سورتیں قرآن مجید کی ہیں، لیکن ان کا آگے جو طریقہ کار ہے نا، طریقہ کار، اس کا جو تجربہ ہے، اس کے جو استعمال کا انداز ہے، وہ اولیاء کاملین کا جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، جس طریقے سے عمل کیا، وہ الگ ہے۔ اسی طرح یہ جو عمل ہے یہ لیلۃ القدر کا، اس عمل کو ہم سکھانے جا رہے ہیں لیلۃ القدر 27ویں رات، رمضان المبارک کی 27ویں رات کو۔ پاکستان میں رہنے والے 27ویں رات کو اس کو دیکھیں گے، اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج اپلوڈ ہو رہی ہے ویڈیو، تو آپ اس کو پہلے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لائیو ہمارے ساتھ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ پاکستان میں، تو ان کو ہم لائیو اپنی سرپرستی میں اور اپنی زیر نگرانی انشاءاللہ اس عمل کا مکمل کورس کروائیں گے انشاءاللہ۔ 2 چیزیں اس کے اندر میں نے بتائی ہیں، ایک حدیث مبارکہ سے اور دوسرا قرآن مجید سے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کا جو عمل ہے یہ کرنا کیسے ہے، اور آیات بینات اور صورتیں کون کون سی ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ شریف کا، اور سورۃ الفاتحہ شریف، سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ پھر یاد کر لیں، بسم اللہ شریف، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، ان چیزوں پر مشتمل ہے، ان صورتوں پر مشتمل ہے۔ اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بتانے شروع کر دوں نا، سارا دن بیت جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک۔ اور اس کے کمالات، ایک کمال بتاؤں، ایک ملک کے بادشاہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، میرے سر کی درد نہیں جاتی، تکلیف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے حکماء ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے حکماء، بے شک۔ بڑے بڑے حکیم، علاج معالجہ سہولیات کی کوئی کمی ہے بادشاہوں کو، لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی یہ آیت مبارکہ لکھی اور لکھ کر ارسال کر دی، بھیج دی، اور طریقہ کار اس کا عمل بتایا کہ اس کو جو سر پہ ٹوپی پگڑی پہنتے اس کے اندر اس کو سلائی کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کاغذ کو، اس کو آپ نقش کہہ لیں، تعویذ کہہ لیں۔ بعض حضرات تعویذ کو شرک کہتے ہیں، یا میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں اللہ کا کلام شرک نہیں ہے۔ بے شک۔ پرانی ہڈیاں جانوروں کی پہننا شرک ہے، اور بتوں پریتوں کے، دیو کے، ہنومانوں بھگوانوں کے نام، چڑیلوں کے نام، دیویوں کے نام اور اس طرح شیاطین کے نام یہ لکھ کے پاس رکھنا یا گلے میں ڈالنا شرک ہے۔ بے شک۔ اب گلے میں ڈالنا، اس کو آپ پن بھی کر سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ گلے میں ڈالنا کوئی الگ سے عمل تو نہیں ہے کوئی ایسا کہ اس کو ڈوری میں پرو کر ہی لگائیں گے، نہیں، اس کو آپ ویسے بھی پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پن بھی کر سکتے ہیں، بکسوا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کے جلد کے ساتھ لگ جائے۔ بے شک۔ ہاں جی، جی سمجھ آ رہی بات کی؟ جی، بے شک۔ تو وہ نقش سر کی ٹوپی دستار کے اندر اس کو سلائی کر لیا، اور جب وہ سر کے اوپر دستار پہنتے تھے، پگڑی پہنتا بادشاہ، اور یہ یاد رکھیں جو پگڑیاں ہیں، امامے ہیں، یہ عربوں کے تاج ہیں، یہ حدیث پاک ہے، بے شک۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے عربوں کا تاج ہے۔ بے شک۔ تو جب عرب اپنے امامے اتار دیں گے تو اپنے وقار کو کھو بیٹھیں گے، یہ مفہوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا۔ بے شک۔ جب عرب اپنے امامے اتار دیں گے تو اپنے وقار کو، اپنی عزت کو کھو بیٹھیں گے۔ تو یہ سنت ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو امامہ سر پہ رکھتے ہیں۔ بے شک۔ یہ سنت کا تاج ہے، یہ خوش نصیبوں کو میسر ہے، ہر ایک کو میسر نہیں۔ بے شک۔ ہاں، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ وہ جب امامے کو، دستار کو اپنے سر پہ رکھتا تو اس کی درد ختم ہو جاتی، اور جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب ایسا وقت بھی آتا ہے، کسی وقت اتارنا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ایک دن اس نے کہا میں دیکھوں تو سی یہ ہے کیا، تو اس نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ شریف کا نقش، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں آتا ہے حکیم الامت، پیر طریقت، رہبر شریعت
عالم بعمل حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر نعیمی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، تو وہ قبرستان سے گزرے تو ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو کچھ دنوں کے لیے آگے جانا تھا، پھر واپس آئے تو وہاں رب کی رحمت برس رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے عرض گزار ہوئے، یا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بندے کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور آج تیری رحمت برس رہی ہے، تیرے انوار و تجلیات کی برکھا نازل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حادثے غیبی سے آواز آئی کہ یہ بندہ فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی، اس کے گھر میں بچی بچہ ہونے والا تھا، تو اس نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی تھی کہ ہمارے گھر میں بچی بچہ ہو تو اس کو مکتب ضرور بھیجنا، مکتب ضرور بھیجنا۔ تو اس کا آج بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو اس بچے کی ماں نے مکتب لے جا کر اس کو استاد کے حوالے کیا، تو استاد نے اس بچے کو پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اس نے جب مجھے الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم کی صفت سے جب زمین پہ اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، تو میں عرش عظیم کا مالک ہوں، کائنات کا مالک ہوں، عالمین کا مالک ہوں، مجھے حیا آ گئی کہ جس بندے کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر فرش زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ سبحان اللہ۔ میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ لہذا میں نے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت، خدا کی قسم کائنات کی ساری طاقت جو دنیاوی طور پہ ہے ملا لے، وہ کام نہیں کر سکتی جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کام کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ جو اس بچے نے پڑھا، آئے ہائے ہائے، بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھا؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرش زمین کے اوپر بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی زبان سے یہ ترانہ چلا، جاری ہوا، یہ ورد جاری ہوا۔ رب تعالیٰ نے عرش اولا سے فیصلے تبدیل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ فیصلے اپنے حق میں کروا لیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک۔ تو پہلی آیت مبارکہ، کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر 114 سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک۔ ہم پڑھتے ہیں، لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن بطور آیت صرف ایک مرتبہ پورے قرآن مجید میں آئی ہے، سورہ نمل میں، بے شک۔ سورہ جہاں خزانہ سلیمانی ہے۔ بے شک۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہ سورت نمل میں بطور آیت پورے قرآن مجید میں ایک بار آئی ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں حصول برکت کے لیے اس کو ہم لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بے شک۔ بلکہ قرآن مجید جب بھی پڑھیں بے شک۔ تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک۔
تو بسم اللہ شریف کی اگر فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں تو میں کہہ رہا تھا پورا دن بیت جائے، جی بالکل پوری رات بیت جائے اور بسم اللہ شریف پر بات ختم نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر میں نے یہ ایک حصول برکت کے لیے یہ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ دوسری سورت الفاتحہ ہے۔ سورت الفاتحہ شفا ہے، اور جو عمل ہم لیلۃ القدر کو کروا رہے ہیں، یہ عمل ایڑی چوٹی کا جو حکیموں ڈاکٹروں نے زور لگا لیا نا، دوائیاں دے دے کے مریض کی مت مار دی، ایسے مریض کے لیے یہ عمل آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں۔ سبحان اللہ۔ مایوس لا علاج مریض کے لیے، جو ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے، یوں سمجھے بند کمرہ ہے، خوفناک اندھیرا ہے، کسی طرف سے کوئی روشنی کی کوئی کرن اس کی بھنک نہیں پڑ رہی، اللہ اکبر۔ اندھیر گھپ گھیر اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ایسی جگہ پر زندگی پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا انسان مایوس نا امید ہو چکا ہوتا ہے، بے شک۔ گھبراہٹ، سانس بند ہونے لگتا ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے، اور ذہن مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، میں کس طرف جاؤں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ روزی کے حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، تجارت کے حوالے سے ہو، دکان کے حوالے سے ہو، فیکٹری کے حوالے سے ہو، کارخانے کے حوالے سے ہو، آفس کے حوالے سے ہو، اندرون بیرون ممالک میں سفر کرنے کے حوالے سے ہو، ٹریولنگ کے حوالے سے ہو، رشتہ داریوں کے حوالے سے ہو، شادی کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، تندرستی کے حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، امراض کے حوالے سے ہو، فیملی، برادری، رشتہ دار، خاندان کے حوالے سے ہو، اندھیر گھپ گھیر میں آپ بیٹھے ہیں، اچانک سے اچانک سے اچانک سے اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور انتہا کی روشنی، اجالے سبحان اللہ۔ مل جاتے ہیں۔ جس قدر وہ اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے، اجالے آ جاتے ہیں، اور خوبصورت ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں روشنی روشنی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مایوس زندگی کے اندر دھکیل دیے گئے ہیں، اپنوں نے دھکیل دیے، بیگانوں نے دھکیل دیے، شیاطین نے، جنات نے، جادو نے، نظر بد نے، شریر لوگوں کے شر نے، حاسدین کے حسد نے، غلیظ لوگوں کے غلیظ پروپوگنڈوں نے، انسان کی زندگی میں یہ سارے معاملات آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زندگی ہے پیارے، یہاں غم کے مارے، اللہ اکبر۔ تڑپتے رہے ہیں، تڑپتے رہیں گے۔ تو یہ جو تڑپتے ہیں، تڑپتے رہے تھے، تڑپتے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایسا خوبصورت عمل ہے۔ اس عمل کو خود کرنا ہے، خود اس عمل کو خود کریں۔ خود کرنا ہے، اپنے اس فرد کے لیے، اپنے اس مریض کے لیے، اپنے اس بیمار کے لیے، اپنے اس مایوس فرد کے لیے، نا امید شخص کے لیے، جو مختلف الجھنوں کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بلکہ زنجیریں نہیں، سنگلوں میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ جکڑن پھر دیکھنا قرآن کی طاقت سے کیسے ٹوٹتی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے پاش پاش ہو جائے گی، کرچیاں کرچیاں ہو جائے گی، نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ میں حیران ہوں
ایسے لوگوں پر جو عیسائیوں کا یہودیوں کا جادو تو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کے نورز کو نہیں مانتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، غیر مسلموں کے ہندوؤں کے جادوؤں کو مانتے ہیں، ایسے اللہ کے قرآن کے نور کی پاور کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ جو آسیب زدہ ہے، جادو زدہ ہے، اثرات بد کے ڈسے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی جلدی سے قرآن کے نور کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اوپر گندے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جکڑے ہوتے ہیں، ان کے دماغ، دل، وہ قرآن کے متعلق ڈیسیژن ہی نہیں لے پاتے کہ قرآن بھی ہمیں شفا دے دے گا، بلکہ اللہ والوں پر تان و تشنیع کرتے ہیں، بے شک، اور بعض کہتے ہیں اچھا جی اتنی پاور ہے تو فلانا کر دیں، فلانا کر دیں، ٹمکڑا کر دیں، ایسے کلابے اور ملانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دعا کریں ایسے لوگوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ شیطان کا ہتھیار ہے کہ وہ پہلے ذہنوں میں نا امیدی پیدا کرتا ہے، بے یقینی پیدا کرتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے، یہ عمل نہ کرنا، کچھ نہیں ہوتا عمل کرنے سے، کچھ نہیں ہوتا وظیفہ پڑھنے سے، اور یہ وظائف پڑھنا، دعائیں پڑھنا انبیاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں کیسے آئیں گی؟ بے شک، اسی کو تو ہم وظیفہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، اس دعا کو اتنی بار پڑھ لو، یہ وظیفہ ہے۔ بے شک، وہ تو ایک بار بھی پڑھتے تھے کام ہو جاتا تھا، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے اندر کتنی گناہوں کی گندگی ہے، ہاں؟ بے شک، وہ تقوی طہارت کے بادشاہ تھے، بے شک، اور ہماری روحیں بھی خطا کار ہیں، بے شک، جسم تو خطا کار ہے ہی، ہماری روحیں بھی خطا کار ہیں۔ کیسے؟ ہم ظاہری طور پر، جسمانی طور پر تو گناہ گار ہیں، اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اکیلے بیٹھے بھی گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بے شک، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بے شک، بے شک، اور جسم تو جسم، ہمارے خیالات بھی گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بے شک، تو اللہ کے جو انبیاء تھے، اللہ اکبر، ان کے خیالات بھی پاکیزگی اور طہارت کے بادشاہ تھیں، بے شک، سبحان اللہ، ان کے خیالات، ان کی ارواح مبارکہ، اور ہم کیا ہیں؟ اس لیے ہمارے اندر جو روح ہے، جس طرح وجود کو غسل دینے سے اور وضو کروانے سے جسم کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور خوشبو عطر لگانے سے لباس مہکتا ہے، جسم مہکتا ہے، تو اس طرح ہماری روح کو بھی مہکنا چاہیے، بے شک، بے شک، ہمارے باطن کو بھی مہکنا چاہیے۔ اور باطن کیسے مہکے گا؟ کہ ہم بار بار تکرار کریں گے، بار بار پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی وظیفے کی؟ بے شک، بار بار پڑھیں گے تو پھر ہماری روح جو ہے وہ بھی اللہ سے ہم معافی کے درخواست گزار ہوتے ہیں۔ استغفار اسی لیے تو کہتے ہیں کہ استغفار کریں، رزق حلال کھائیں، جھوٹ نہ بولیں، بے شک، چغلی سے، غیبت سے بچیں، حرام کھانوں سے بچیں، سود کا پیسہ، جوے کا پیسہ، ہاں جی، بے شک، چوری کا پیسہ، ان چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کی روح کی پاکیزگی بھی ہو، باطنی پاکیزگی بھی ہو۔ بے شک، اور اکیلے بیٹھ کر اپنے خیالات پر کوشش کریں، اپنے خیالات کو بے پاکیزہ کریں۔ جب روح، آپ کے خیالات، آپ کی روح یہ پاکیزہ ہوں گے نا، یہ بھی نہائیں گے، غسل کریں گے، تقوی اور طہارت کے دریا میں غوطہ زن ہوں گے، اللہ اکبر، تو پھر اندر سے جب آپ پڑھیں گے نا، کیا کچھ بھی پڑھیں،
مثال کے طور پر آپ پڑھ لیتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خدا کی قسم جب وہ الفاظ پاکیزگی کے اندر سے ہو کے آتے ہیں نا تو پھر آپ کے ہونٹوں کو چھو کے نکلتے ہیں باہر. سبحان اللہ. جن ہونٹوں سے آپ نے استغفار کیا، درود پاک پڑھا، جس زبان سے درود پاک پڑھا، استغفار پڑھا، نفی اثبات پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، تو پھر وہ قبولیت کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم السلام، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ایک ہی بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے تھے تو فوراً رب کی بارگاہ سے منظوری ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. تو اولیاء کاملین نے، اکابرین امت نے، صلحاء امت نے، اہل اللہ نے، اللہ والوں نے یہ اپنے مشاہدات اور مجربات بیان کیے کہ اس دعا کو میں نے اتنی بار پڑھا، اس آیت کو میں نے اتنی بار پڑھا، اللہ کے اس نام کو میں نے اتنی بار پڑھا. تو یہ تعداد مقرر کرنا یہ بھی شریعت سے ثابت ہے. اور کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ اس پر بھی معترض ہوتے ہیں کہ لو جی اتنی بار ضروری پڑھنا ہے، یہ تعداد مقرر نہیں کرنی چاہیے. اگر تعداد مقرر نہ کرنی ہوتی تو فجر کی رکعتوں کی تعداد مقرر نہ ہوتی، بس پڑھ لو جتنی پڑھنی. بے شک. ظہر کی رکعتوں کی تعداد مقرر نہ ہوتی، عصر کی مقرر نہ ہوتی، مغرب کی مقرر نہ ہوتی، عشاء کی مقرر نہ ہوتی. تہجد، اشراق اور چاشت اور اوابین کی رکعتیں مقرر نہ ہوتی. بے شک. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مقدار میں نہ پڑھتے. بے شک. اور پھر یہ نہ ہوتا کہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو یہ پڑھ لو. ہاں، بے شک. بے شک. پھر دولت والی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ نام. اوقات بھی مقرر کرنا اور تعداد بھی مقرر کرنا یہ بھی شریعت اسلامیہ کا اصول ہے. بے شک. بات سمجھ آ گئی تھی؟ جی. تو ہم یہ عمل کروانے جا رہے ہیں لیلۃ القدر 27ویں شب کو. اب یہ چیزیں تو میں نے آپ کو بیان کر دی تاکہ آپ کسی شیطانی جھانسے میں نہ آئے، شیطانی اعلی کاروں کے جھانسے میں نہ آئے. پیر محمد ارسلان رضا صاحب، میں آپ کی وساطت سے یہ بات کر رہا ہوں. بہکانے والے کئی روپوں میں ہوتے ہیں. نہیں چھوڑے پڑے جی، یہ تو تعداد ہی نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. تو بھائی آپ نے ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا، ان کی چرب زبانی میں نہیں آنا. بے شک. دلائل کے انبار لگا دیں گے وہ. حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں اور قرآن مجید کے وہ مفسر بھی ہیں، تفسیر انہوں نے لکھی قرآن پاک. سبحان اللہ. شیطان آخری وقت میں ان کے پاس آ گیا تو ان کو آ کے اس نے چیلنج کر دیا. کہنے لگا ساری زندگی آپ نے تقریریں کی ہیں، بتائیے اللہ کتنے؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ احد. اس نے کہا جی دلیل دے، تو آپ نے دلیل دی تو اس نے رد کر دیا. پھر آپ نے دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی، چوتھی دلیل دی. وہ دلیلیں دیتے گئے، شیطان دلیلوں کو رد کرتا گیا. اللہ اکبر. انسان کا جو دشمن ہے یہ اتنا کوئی بھولا پالا نہیں ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے. اس کے پاس دلیلیں بہت ہوتی ہیں، دلیلوں کے انبار لگا دیتا ہے. بے شک. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. بے شک. ہاں ہاں. یہ بہت سارے روپوں میں آ جاتا ہے. بے شک. کتابوں میں آتا ہے 360 دلائل دیے ہیں آخری وقت میں، اللہ اکبر. جب آپ صاحب فراش تھے، قریب المرگ تھے. صاحب
فراش تھے، قریب المرگ تھے، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تھے، جاں کنی کا وقت ہے، اور شیطان دلائل پہ دلائل دیتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، جو پروف، جو ثبوت حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ ان کا آگے سے رد کر دیتا ہے۔ اللہ 360 دلائل دیے آپ نے، اللہ کے ولی نے، اور اس نے 360 رد کر دیے۔ پھر اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ، مرشد کئی میل دور ہے، مرشد کو یاد کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، انسٹال ہو نا موبائل کے اندر، آپ کے موبائل کے اندر انسٹال ہو پروگرام تو پھر سمجھ آتی ہے، ہاں جی۔ جی، اور اگر آپ کے اس سسٹم کے اندر ہی پروگرام انسٹال ہی نہیں ہے مرشد خانے کی طرف، تو پھر پتہ کیسے چلے؟ ان کا روحانی پروگرام انسٹال تھا، سبحان روحانی طور پر، باطنی طور پر مرشد کی طرف متوجہ ہوئے، آواز آتی ہے میرے مرید پریشان نہ ہو، غم نہ کر، یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، اور یہ تو معلم الملکوت رہا ہے، اس کو باتوں میں شکست دینا مشکل ہے، آپ اس کے ساری باتوں کو، یہ جتنے بھی رد کرتا ہے، اس کو کہو کہ چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، حضور یہ ثبوت مانگتا ہے ہر چیز کا، فرمایا اس کو کہہ دو بغیر ثبوت کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بس اللہ اکبر، گالی ختم، رولائی ختم، جھگڑائی ختم، جدوں ول اثر کہہ کے تے سارا جھگڑا مکا چھڑیا، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے، سبحان اللہ، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، سبحان تو آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ کہیں نا کہ بغیر ثبوت کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بس اللہ ہے ہی ایک، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو بھائی کچھ باتیں اس طرح ان کسی ثبوت کی اور کسی معاملے کی ضرورت نہیں، اس عمل کو کرنے کے لیے اللہ اکبر، اور اس کی تعداد کو نہیں، میں نے بتا دی، اس کی پوری ایک وضاحت کر دی آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بعض اوقات عمل 1 منٹ کا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھانے کے لیے گھنٹہ گفتگو کرنی پڑتی، بے شک، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، تو وہ نقطہ سمجھنے کے لیے سال بیت جاتے ہیں بے شک، کہ وہ نقطہ، ہاں اب اگلے کا مزاج، ہر ایک کا مزاج آپ جیسا تو نہیں ہے نا کہ آپ فوری بات کو سمجھ جائیں، کئی ایسے بھی ہیں جو فوری بات نہیں سمجھ پاتے، ان کو پورے دلائل کے ساتھ اور پورے معاملات کے ساتھ وہ دلائل کا بھی توڑ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کے ولی کے مرشد نے فرمایا کہ اب ثبوتوں کی ضرورت نہیں، بغیر ثبوت کے ہم مانتے ہیں، بھائی اللہ کو ایک مانتے ہیں بس، تو آپ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو کوئی آپ کو شیطانی آلہ کار روکنے کی لاکھ کوشش کریں، مگر آپ نے اس عمل کو کر گزرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت شاندار عمل ہے، بڑا لاجواب اور سریع الاثر ہے، کم و بیش 26 سال پہلے اللہ کے عظیم ولی کا یہ عطا کیا ہوا، اور آج تک اس پر امت فائدہ اٹھا رہی ہے، جہاں جہاں تک سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر۔ لیکن
یہ عمل سوشل میڈیا پر میں بتا رہا ہوں، پہلی بار میں بتا رہا ہوں۔ ابھی تو ہم نے یہ پیر محمد ارسلان رضا صاحب کی، ان کے لیے آپ دعا فرمایا کریں سارے دوست احباب، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ بہت انشاءاللہ بہت منجھے ہوئے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ماشاءاللہ بے سبحان شک اللہ حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب اللہ کے ولی ہیں، بے شک بے شک جن کو اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں حفظ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا، بے شک اور درس نظامی پھر حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ کو بڑا پڑھتے ہیں، بے شک اور حضرت مولانا علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ان کے سامنے رکھیں یا پوچھیں تو فوراً اس کے اوپر ماشاءاللہ پوری ریسرچ پیش کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو یہ ان کی بارہا کاوشیں تھیں، وہ مجھے بار بار یہ کہتے ہیں اور بار بار اصرار کرتے ہیں، تو پھر ان کی کاوشوں پر، ان کے بار بار اصرار پر یہ میں عمل پیش کر رہا۔ سبحان اللہ 7 دھاگے لینے ہیں نیلے رنگ کے، 7 دھاگے نیلے رنگ کے، لیکن کچے سوت کے ہوں، کچے سوت کے ہوں، اور ان کی جو لمبائی ہے وہ پورا 1 ہاتھ ہونی چاہیے، یہ انگلی سے لے کے سینے کے وسط تک، درمیان تک، اتنی لمبائی اس کی ہونی چاہیے، اتنی لمبائی ہے ریل کا دھاگا نہیں، کچے سوت کے۔ اب کچے سوت کا نہ ملے تو یہ رضائیاں سینے والا دھاگا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، دیسی دھاگا۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں سے وہ نہیں ملتا، بے شک وہ نلکیاں وغیرہ ملتی ہیں، لیکن یہ دھاگا آپ ہر جگہ سے اویلیبل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے ہر جگہ سے، جو یہ رضائیاں سینے والا دھاگا ہوتا ہے۔ اس کو لے کر اس سوت کے اوپر 7 گریں لگانی ہیں۔ کتنی؟ 7 گریں لگانی ہیں، اور ان 7 گروں کے اوپر، ہر گرہ کے اوپر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر میں سارا عمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہ سورہ فاتحہ شریف اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس بسم اللہ شریف کے ساتھ مع تسمیہ، یعنی ود بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 4 صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان مبارک صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر
धागे के ऊपर एक एक गिरा लगाते जाए, 7 गिरे लगानी है और इन सूरतों को 3-3 मरतबा पढ़ना है। मतलब आप सूरतुल फातिहा को 3 बार पढ़ें, सूरत इखलास को 3 बार पढ़ें, सूरत फलक को 3 बार पढ़ें और सूरतुल नास को 3 मरतबा पढ़ें। 3-3 मरतबा इनको पढ़ लिया, एक गिरा लगाई और उस गिरा के ऊपर फूंक लगा देनी है। फिर इन तमाम सूरतों को, चारों सूरतों को 3-3 मरतबा पढ़ के मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर फूंक लगाएं और गिरा लगा दें। पहले गिरा लगाएं फिर फूंक लगाएं। इस तरह 7 गिरों के ऊपर 7 फूंकें लगेंगी और इन सूरतों की तादाद हो जाएगी, ये चारों सूरतों की 3-3 बार आप पढ़ते जाएंगे, फूंक लगाते जाएंगे। आप इसके आमिल बन गए हैं। अब आप इसको रोजाना कम से कम 1 मरतबा रोजाना इन चारों सूरतों को पढ़ते रहें। सुबह शाम 1-1 बार पढ़ लिया करें। इसका फैज और इसकी रूहानी पावर और रूहानी ताकत वो आपके हाथ में रहेगी। इस अमल की सबको इंशाअल्लाह ताला इजाजत है, तमाम उम्मत को इसकी इजाजत है। ये अमल भलाई की नीयत से, खैर की नीयत से दूसरों के लिए करें, अपने के लिए करें और इस अमल को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं इस नीयत के साथ। कर भला हो भला होता है, भले का भला, जो दूसरों का भला करता है, भलाई करता है, दूसरों के लिए रास्ते आसान करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसकी जिंदगी में आसानियां फरमा देता है। बस खैर के दरवाजे खुलते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, भलाई के दरवाजे खुलते जाएंगे, मेहरबानियों के दरवाजे खुलते जाएंगे। और ये हर मर्ज के लिए जो मैंने जिक्र की हैं, इन तमाम बीमारियों के लिए, अगर किसी को बहुत सख्त बुखार है, वो टाइफाइड है, वो उसको मलेरिया है, मौसमी बुखार है, कोई ऐसा बुखार उसको हो गया है कि जान ही नहीं छोड़ता, उस बुखार वाले के गले में भी डालेंगे तो अल्लाह पाक उसके लिए भी फैज अता फरमा देगा। अब इसकी जो खास चीज रह गई है वो मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने इसके ऊपर 31 मरतबा, कितनी मरतबा? 31 मरतबा, 31 टाइम्स, 31 मरतबा सूरह रहमान की आयत मुबारका पढ़कर फूंक लगानी। जब पूरा धागा तैयार हो गया, पूरा अमल आपका हो गया, कोर्स मुकम्मल हो गया इसके ऊपर, अब आपने 31 मरतबा ये आयत मुबारका, ये सूरत याद रखें पूरे कुरान पाक की, ये सूरह मुबारका जीनत है और इस पूरी सूरह मुबारका की ये आयत जीनत है और बड़ी बाकमाल है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को याद करें, क्या क्या है जो अल्लाह पाक ने हमें अता नहीं फरमाया। दुनिया भर की कौन सी चीज है जो अल्लाह पाक ने हमें अता नहीं फरमाई। इंसान अपने वजूद के ऊपर ही गौर कर ले, ये आंख का एक डेला पूरी दुनिया इस जैसी आंख बना नहीं सकती। ये हाथ किसी का नहीं है, कट गया बाजू, पूरी दुनिया की दौलत दे दे इस जैसा बाजू सारी दुनिया भी रल के नहीं बना सकती। किसी का बाजू नहीं है, किसी की लात नहीं है, पांव नहीं है, पूरी दुनिया लग जाए उसके लिए ऐसी टांग तैयार नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल तो बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन इस जैसा कोई नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को याद करें। अल्लाह ताला ने आपको वालिदैन अता फरमाए, माँ अता फरमाई, बाप अता फरमाए, बहन भाई अता फरमाए, खानदान अता फरमाए, अहलो अयाल अता फरमाए, अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई, तंदुरुस्ती अता फरमाई। इस वजूद के अंदर एक एक पार्ट इतना कीमती है। वो कोई दरवेश था ना, तो उसके सामने किसी ने कहा कि अल्लाह ने हमें क्या दिया? हमें तो कुछ नहीं दिया अल्लाह पाक ने। तो उस दरवेश ने कहा, लो 1 लाख रुपए ले लो, अपना बाजू काट के मुझे दे दो। कहने लगा जी ये तो नहीं मैं कर सकता। फरमाया 2 लाख ले लो, बाजू काट के दे दो, तुम और लगवा लेना 2 लाख का। उसने कहा जी ये तो 2 लाख की बात है, ये करोड़ों में भी नहीं मिलता। तो फरमाया तुम कहते हो कि मुझे अल्लाह ने दिया कुछ नहीं, तुझे बगैर पैसों के, बगैर कुछ, तूने कुछ नहीं दिया अल्लाह को। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देख ये पूरा जो
5.5 فٹ کا تمہارا وجود ہے، اس کے پارٹس کی اگر قیمت دیکھ لی جائے تو اس کی یہ کروڑوں میں بھی تیار نہیں ہوتا، اربوں میں بھی تیار نہیں ہوتا، خربوں میں بھی تیار نہیں ہوتا۔ اگر اربوں خربوں میں تیار ہو جائے تو بڑے بڑے بادشاہ مرتے نہ، اور اگر وہ مر گئے تو ان کو دوبارہ زندہ کر لیا جاتا۔ اپنے رب کی نعمتوں کو خوب یاد کریں، اور نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ پڑھ کے اس پورے دھاگے کے اوپر لاسٹ پھونک لگائیں، اور یہ سارا عمل کر لینے کے بعد 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یہ سارا کچھ کریں اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک نہ پڑھے تو عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اول میں 7 مرتبہ درود پاک اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس دھاگے کے اوپر پھونک لگا دیں۔ یہ دھاگا جسٹ ایک نشانہ ہے، ایک نشانہ ہے، اور سارا جو اللہ کا کلام آپ نے پڑھا ہے، اس کلام کے اندر اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے اور اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بڑے بڑے مسائل سے نجات عطا فرما دے گا۔ ہر مرض سے، ہر بیماری سے، ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے، غموں سے اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ اور آپ 27ویں شب یہ سال بعد آتی ہے، 1 سال بعد یہ رات آتی ہے، اس عمل کو کر لیجئے، بھلیکھے میں نہ رہیے، ٹائم ضائع نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں، اس عمل کو ضرور کیجئے، بہت فائدہ بخش اور نفع بخشی عمل ہے۔ اور اپنے حلقہ احباب کو سینڈ کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ کر بھلا ہو، بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ دوسرا عمل میں نے حدیث نبویہ سے وہ آپ کو بتانا ہے، اور وہ میں بتا رہا ہوں کہ تمام امت کے مومنوں کی ماں، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، رفیقہ حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فرمائیے اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ کون سی دعا ہے جو میں مانگوں جو اللہ کو بڑی محبوب ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، لیلۃ القدر میں خاص رب کی بارگاہ میں مانگی جانے والی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کثرت کے ساتھ اللہ کے دربار میں مانگا جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کہتے ہیں کہ جو سند بتائی جائے تو اپنے محسن کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ جس اللہ کے عظیم ولی نے یہ عمل مجھ کو عطا فرمایا، اس ولی کامل کو، اس علمی اور روحانی شخصیت کو دنیا حجت الاسلام، آفتاب ولایت، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ بہت بڑے عظیم عالم دین تھے، عالم بعمل، اور شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر تھے۔ آپ نے یہ عمل آپ کے نسلوں میں چلا آ رہا ہے۔
آپ کے والد گرامی بہت بڑی عظیم روحانی شخصیت تھے، سلطان العاملین، محبوب الاصفیاء، حضرت صوفی سلطان محمود نمبردار رئیس اعظم کوٹ سرور، آپ کو ان کی طرف سے یہ عمل تھا، اور اس عمل کی خصوصی آپ کو جو نگاہ لطف و کرم تھی، آپ کے مرشد گرامی قدوۃ الاولیاء سلطان العاشقین برہان الواصلین عمدۃ الکاملین محبوب سبحان شہباز لامکان قندیل عارفاں خواجہ خواجگان تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی امام خراسان علیہ رحمت الرحمن کی طرف سے تھی۔ تو اس عمل کی سب کو اجازت ہے، کیونکہ حضرت کی طرف سے مجھے مطلق خلافت ہے، اور انہوں نے مجھے ان اعمال کی بھی خاص اجازت فرمائی، اور میں نے اسپیشلی ان کی بارگاہ میں عرض کر کے اس کی اجازت لی، اور میری طرف سے یہ اجازت، چاہے کوئی میرا مرید ہے ان کے لیے بھی اجازت ہے، چاہے کوئی میرا مرید نہیں ہے ان کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن جو کسی اور صاحب کے مرید ہیں، کسی بھی اللہ والے کے ساتھ ان کی نسبت ہے، نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، سیالوی، رضوی، یہ ساری شاخیں ہیں، یہ سارے پھول ہیں، اور ان سب میں سے کوئی کسی نسبت کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے تو میری طرف سے سب کو اجازت ہے، لیکن جو اگر کسی اور صاحب کے کسی اور سلسلے میں مرید ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے مرشد گرامی سے، جن کی وہ دستے بیت ہیں، میری طرف سے وہ وہاں جا کے اجازت بھی لے لیں، اپنے مرشد کی طرف سے بھی خصوصی اجازت لے لیں، تاکہ اس کے اندر ایک خاص فیض داخل ہو جائے۔ اور جن کے مرشد وصال فرما چکے ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اجازت ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جائیں، ان کے مزار پر انوار پر جائیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے ان کی روح کے ایصال ثواب کر کے تو وہاں سے اذن لے کر اس عمل کو کریں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ کیسی بہاریں آپ کو نصیب فرماتا ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو کثرت کے ساتھ اللہ کے دربار میں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ بھلائی کا معاملہ فرمائے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ آسانیاں فرمائے، محبتیں بانٹیے، خوشیاں بانٹیے، خیر بانٹیے، بھلائی بانٹیے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعاؤں کا سامان کیجیے۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ ان خصوصی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنے شہر کا اور اپنے کنٹری کا نام لکھ کر ضرور سینڈ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ و دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ رجسٹرڈ، حسنین آباد شریف، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، سٹریٹ نمبر 16 میں ہونے والی سالانہ اجتماعی دعاؤں میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ سال بعد یہ رات آتی ہے، سال بعد یہ وقت آتا ہے، اس وقت کو سارے کام چھوڑ کر یہ عمل آپ ضرور کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کیا گیا ہے، اور پوری رات انشاءاللہ تعالیٰ عبادت میں گزرے گی، اور یہ رات اور یہ وقت عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں گزرے گا یہ وقت۔ تو آپ اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ خواتین کے لیے باپردہ انتظام کیا گیا ہے، اور مرد حضرات کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہے، اور یہ خاص طور پہ یہ عمل کا کورس بھی کروایا جائے گا اپنی سرپرستی کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ نقش اس میں باسط کا بھی انشاءاللہ تعالی طریقہ کار سکھایا جائے گا، اور اس کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور ساتھ اس کا عمل
کروایا جائے گا۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔